اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الہادی ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ میں مسلسل اسی آیہ کریمہ کو دوسرے خطبے کے لیے منتخب کرتا ہوں، کبھی کبھی اس کے ترجمے کی یاد دہانی بھی کراتا ہوں کہ یہ ایک سوال ہے، یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے۔ اس لب و لہجہ میں ایک یہ بھی لہجہ ہے کہ سوال کے انداز میں پوچھا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ اس کو عام طور سے اصطلاح علم میں کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی ایسا سوال جس کا جواب انکار ہی میں آئے گا۔ نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں، بس انکار میں آئے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے ایمان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یعنی جواب نہیں، ایسا نہیں چھوڑ دیا جائے گا، یقیناً ان کا امتحان اور آزمائش ہوگی۔ ہمیں خود بھی اپنی جگہ پر یہ سوچتے رہنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ میں اگر کسی چیز پر ایمان رکھتا ہوں تو اس ایمان کا مطلب کیا ہے۔ کسی چیز کی ایمان یعنی کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ کسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، جس کے اعتبار سے وہ اندر سے مطمئن ہو، کوئی پوچھے تو اسے بتا بھی سکے۔ میں اس محضقات کے آغاز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یوں تو ہر مہینے کی اہمیت ہوتی ہے، محضقات کی بہرحال ایک اہمیت ہے، اور اس میں پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ایک اور بھی اہمیت ہے کہ پہلی تاریخ میں جناب حضرت معصومہ قم یعنی کریمہ اہل بیت جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی بن رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اس لیے عام طور سے ان 10 دنوں کو عشرہ کرامت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جناب معصومہ بہت ہی صاحب فضائل و کمالات ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے مومنین کو توفیق حاصل ہوئی کہ وہ گئے ہیں اور آپ ان کی زیارت کی ہے۔ بے انتہا تاکید ہے معصومین علیہ السلام کی کہ ان کی زیارت کو جانا چاہیے ہے۔ اگر معصومین کی اور
اولاد معصومین میں سے بہت ساری ایسی اولاد ہیں جن کو بہت ساری عظمت حاصل ہے، ان کو ہم باب کے عنوان سے، دروازے کے عنوان سے، ایک وسیلے کے عنوان سے، یعنی کامیابی کا دروازہ ہے، باب الجنہ کہا جا سکتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ میں نے لفظ اس لیے بھی استعمال کیا ہے کہ میں نے 2 معصومین علیہ السلام سے روایت دیکھی ہے، اس میں خود 8ویں امام سے متعلق ہے اور 6ٹھے امام سے متعلق ہے کہ معصومہ کی زیارت کے بارے میں جنت کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے معصومہ کی زیارت کرے گا تو زیارت کرنے والے کے لیے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اس طرح کے لفظ جب آدمی کہیں لکھا ہوا دیکھتا ہے یا اس کا ترجمہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو بہت سارے اعمال کے مقابلے میں ممکن ہے کبھی کبھی وہ سوچنے لگے کہ اگر اسی کام سے یہ چیز اپنا انجام مل جاتا تو پھر اور کسی کام کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو اس پر ممکن ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے ہے۔ میں صرف اسے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ واجب اور مستحب کو ایک مرتبہ انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اور مستحبات کا تعلق واجبات کے بعد ہی آتا ہے۔ اگر آدمی واجب اور ضروری چیز کو چھوڑ دے تو مستحب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن مستحب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب یعنی پسندیدہ، وہ پسند کرتے ہیں چیز کو، لیکن جو ضروری ہی چیز کو چھوڑ دے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ پھر ان کے لیے چیز پسندیدہ رہ جائے گی۔ اور مستحب یعنی اگر میں نہ بھی کروں تو میں نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے کسی کا، کر لوں تو اس کا ثواب بھی ایک محدودیت کے شکل میں نہیں پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کہا جائے وجبت لہ الجنہ یعنی جو واجب تھا اس کو بجا لا کر کے کوئی ایسا کام جو ان کے لیے پسندیدگی کا سبب بنے، تو جو واجب اور ضروری نہیں تھا اس کو بھی انجام دیا اور دل سے انجام دیا، تو جس کو پسند ہے اگر اس کے بدلے میں ایک جزا کو عطا کر رہا ہے تو یقیناً اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں نے وہ کوئی ضروری فریضہ کہ میں چھوڑ دیتا تو مثلا مجھے سزا ملتی۔ اس لیے ان مستحبات کے طرف بڑھنے سے پہلے واجبات کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مستحبات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی زیارات اور ان کے فرامین کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک